السلام علیکم. غالب کا ایک کلام اچھا سا. میں ہوں مشتاق جفا، مجھ پہ جفا اور سہی، تم ہو بیداد سے خوش، اس سے سوا اور سہی. میں ہوں مشتاق جفا، مجھ پہ جفا اور سہی. میں ہوں مشتاق جفا، مجھ پہ جفا اور سہی، تم ہو بیداد سے خوش، اس سے سوا اور سہی. تم ہو بت پھر تمہیں پنداد خدائی کیوں ہے؟ تم خداوند ہی کہلاؤ، خدا اور سہی. حسن سے حور سے بڑھ کر نہیں ہونے کی کبھی، آپ کا شیوا انداز و ادا اور سہی. تیرے کوچے کا مائل دل مضطر ہوا، کعبہ ایک اور سہی، قبلہ نما اور سہی. کوئی دنیا میں مگر باغ نہیں، واز خلد بھی باغ ہے. خیر آب و ہوا اور سہی، کیوں نہ فردوس میں دوزخ کو ملائیں یا رب سیر کے واسطے. تھوڑی سی فضا اور سہی، مجھ کو وہ دو کہ جسے کھا کے نہ پانی مانگوں، زہر کچھ اور سہی. آب بقا اور سہی، مجھ سے غالب یہ علائی نے غزل لکھوائی ہے. ایک بیداد گر رنج فضا اور سہی. غالب کی شاعری عشق مجازی کے حوالے سے بہت بہترین ہے، جیسے میں اکثر بیان کرتا ہوں، کیونکہ غالب کی شاعری کی نمایاں خوبیاں کیا ہیں یہ آج میں بیان کروں گا. کہ غالب میں یک رنگی ہے، یا غالب اٹکا ہوا نہیں ہے. غالب تو اتنا پکیزگی کے جس مقام پہ فائز ہے وہ یہ دیکھیں کہ غالب کی محبوبہ اسے منہ نہیں لگا رہی، اور غالب بدستور اس کے عشق میں مر رہا ہے. لوگ افسانے تراش رہے ہیں، لوگ عجیب گھر گلی گلی نگر افسانے تراشے جا رہے ہیں، اور اسی باتوں کو دیکھتے ہوئے غالب کی محبوبہ اس سے ناراض ہے. جبکہ غالب اس کے باوجود اس کو منانے کی بدستور کوشش کر رہا ہے، اور وہ کبھی بھی
بیزار نہیں ہو رہا اپنے عشق سے، بلکہ اس کی عشق نے اس کی ظاہری ہستی مٹا دی ہے، اور نکما پن اس کے اندر آ چکا ہوا ہے غالب کا، کہ غالب نے دنیا کی تمام رونقیں چھوڑ کے، تمام اسباب جس پہ ظاہری سٹیٹس کو لوگ اہمیت دیتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیا، کہ صرف وہ ایک ہستی کی یاد میں اس قدر گرفتار ہے کہ وہ ہر وقت اس کا ورد کرتا نظر آتا ہے. کبھی اسے بت کافر کہتا ہے، کبھی نمرود کی خدائی سے اس کو اس کا نام کیا ہے وہ پکارتا ہے، اور کبھی وہ خلق گو کہتا ہے مجھے وہ کافر کہتی ہے. غالب کہتا ہے کہ جس طرح کافر بتوں کو پوجتے ہیں تو کہتا ہے میں نے ظاہری کسی شخصیت کی پوجا کر دی ہے خدا کو چھوڑ کے، تو لہٰذا میں بھی کفر کر رہا ہوں. یہ اس طرح کی باتیں اور اس طرح کی چیزیں بھی غالب کے پیغام سے ملتی ہیں. تو لہٰذا غالب جو عشق کے میدان میں پیش آنے والے کسی بھی سچے عاشق کو جو منازل ہوتی ہیں، جو فراق اور ہجر اور جو مختلف کفیات کا سامنا ہوتا ہے، اور جو کفیت انسان کی ہوتی ہے اور کس طرح وہ بے ربط باتیں کرتا ہے، وہ بھی غالب کی شاعری سے نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو غالب اس حوالے سے انمول ہوتا ہے کہ اس میں بد کرداری نہیں ہوتی. آج جتنے عشق کے نام پہ گناہ کا ہو رہے ہیں، اور جس طرح بے معنی سا عشق، جس شخصیت میں کردار کی خوبصورتی نہیں اور کردار میں پختگی نہیں، وہ عشق کیا کرے گی؟ عشق تو شادی سے بڑھ کے مقام ہے، کیونکہ شادی میں تو پھر آپ کو اختیار ہوتا ہے کہ شادی کی نہیں بنی تو سائڈ پہ ہو جاؤ، جبکہ عشق کا مقام اس لیے بڑھ جاتا ہے کہ متعلقہ شخصیات جو ہے وہ ایک دوسرے کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتی، یا ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے ان کی دید میں مزید اضافہ ہوتا ہے. اس قدر ان کی محبت اور وابستگی پروان چڑھی ہوتی ہے. شادی میں رسمی سی محبت تو ہو سکتی ہے، مگر زندگی گزارنے کے لیے آپ ایک دوسرے کے ساتھ بندھ گئے ہیں مجبوریوں کے تحت، یا جیسے بھی ہے. مگر اگر پسند کی شادی نہیں تو اس والے سے بات کر رہا ہوں، نہیں میرج تو بندھ گئے ہیں. آگے آپ کی ڈیوٹی ہے کہ پازیٹیوٹی اس میں بھی ہوتی ہے، مگر اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کو فرائض بھی ہوتے ہیں جس کو کسی نے نبھانے ہوتے ہیں. شادی کی بات کر رہا ہوں جو ارینج میرج ہوتی ہے. جبکہ جو عشق کی شادی ہوتی ہے اس میں تو انسان پل پل قربانیاں دیتا ہے، اور اپنی دونوں شخصیات کسی کو دیکھے بغیر نہیں رہتی، ان کے بغیر جی نہیں لگتا، کیونکہ ان کا دل جو ہے نا وہ حقیقی معنوں میں روح ان کی عشق کر رہی ہوتی ہے، اور وہ ظاہری اسباب کو بھی دیکھا نہیں جاتا. جیسے عام طور پہ بیوی کبھی خرچے نہ ہونے کا گلہ ہونا، کبھی لڑائیاں ہونا، اور کبھی کچھ، اور کبھی یہ شکوے تو سب کو کسی کو پتہ ہے کہ بیویاں کس طرح شکوے کرتی ہیں، یا شوہر جس طرح ڈرامے بازی کرتے ہیں. جبکہ جہاں پہ عشق جنم لیتا ہے وہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہوتی، شکوے نہیں ہوتے، بلکہ وہاں پہ تو جو ہے اطمینان اور یقین ہوتا ہے. اور عشاق کے لیے یہی چیز ہوتی ہے کہ جس شخصیت سے ان کو عشق ہوا ہے وہ ان کے سامنے موجود ہے. تو لہٰذا عشق جو ہوتا ہے وہ انسان سے قربانیاں تو بہت زیادہ مانگتا ہے، مگر آج تو کردار کی خوبصورتی ہوگی تو قربانی ہوگی، ورنہ آج کے دور میں کون قربانی دیتا ہے؟ آج کے دور میں تو، اور جہاں تک یہ کہتے ہیں کہ جناب عورت کو ساورنٹی دی یا ایکول ہے مرد کے، میں کہتا ہوں کتنا احمقانہ اور جہالت بری سوچ رکھتے ہیں. ایک مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے. ایک مرد شادی کرتا ہے تو اس کو یہ آپشن ہوتی ہے کہ آپ دوسری شادی کے لیے بھی کسی کو نگاہ میں رکھ سکتے ہو، اور کسی کے کردار کو دیکھتے ہوئے اسے شادی کرتے ہو. اندھے طریقے سے تو انسان شادی نہیں کرتا، جبکہ عورت کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ کسی غیر محرم کو دیکھ سکے، جبکہ مرد ٹٹول سکتا ہے اپنی دوسری شادی، تیسری شادی، چوتھی کے لیے. مگر اس کے لیے انصاف بھی کرنا ضروری ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ اگر آپ فرض کریں کسی نے 2 شادیاں کی، کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ جس سے یہ اظہار ہو رہا ہو کہ وہ اس سے زیادہ محبت کرتا ہے، یا وہ اس کو زیادہ اس کی ضروریات پوری کر رہا ہے، یا اس طرح کی چیزیں نہ ہونا، تاکہ ایکویلٹی برقرار رہے اور احساس محرومی جنم نہ لے. یہ مرد کے لیے بڑا ہوتا ہے، اور وہ ضعف لانا بہت زیادہ ناممکن نظر آتا ہے مرد کے لیے، کیونکہ ایسی سوسائٹی ہے ہی نہیں ہے کہ کردار کی خوبصورتی نظر آتی ہے. آج تو سنگل شادی کامیاب نہیں ہوتی ہے. تو پھر جو میں بات کر رہا ہوں وہ بہت ڈینجرس طرف چل جاتی ہے. اور پہلے زمانے میں لوگ شادیاں کرتے تھے کردار کی خوبصورتی کی وجہ سے شادی ہوتی تھی، کہ کوئی مرد کردار کی اس خوبصورتی پہ قائم تھا کہ عورتیں مرتی تھیں، اور کوئی حالات و واقعات ہوتے تھے، یا اولاد نہ ہونا، جو بھی چیزیں تھیں، 4 شادیاں ہو جاتی تھیں، 3 ہوئی، 2 تھی، اور وہ اپنی عزت کا خیال رکھتی تھیں عورتیں. اور ویسے بھی تو عورت کا کردار تو بچے پیدا کرنا اور اس کی تربیت ہی ہے نا. اگر عورت کو آپ ایک سیکسی لیڈی کے طور پہ آپ اس سے شادی کرتے ہیں، یا مرد کو وہ سیکسی جینٹس کے طور پہ اگر عورت لیتی ہے، تو عورت کی ہوس تو کبھی ختم ہوتی ہی نہیں ہے. اور ہوس
اگر یہ ہے کہ بیج بونا ہے عورت میں اور اس میں اس کی کھیتی میں بیج بو کے پیدا بچے کرنے ہیں، تو پھر تو بہت سمپل ہے شادی کرنا، کہ آپ نے جناب ایک شادی کی، دوسری کی، تیسری کی، بیج لگاتے جاؤ اور اس میں بچے جنم لیتے رہو۔ اگر آپ اس کی سیکس انڈسٹری بنانا چاہتے ہیں اور جنسی تسکین چاہتے ہیں، اور وہ بھی جدت کے تحت، تو جنہوں نے اس میں پی آئی ڈیاں کی ہوئی ہیں ان کو بھی ساری زندگی سکون نہیں ملا، اور انہوں نے اپنی صحتیں بھی تباہ کر دیں، اور انہوں نے اپنے خاندانی رشتے بھی تباہ کر دیے، یہ جو یورپ سے یہ چیزیں لیتے ہیں، اور جو انہوں نے، اور تذلیل جو رشتوں کی یورپ میں ہے وہاں پہ کہیں بھی نہیں آپ کو ملتی، تو وہ جو تقدس ہوتا ہے رشتوں کا وہ بھی پمال ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اگر عورت با پردہ ہے تو پھر ہی انسان اس سے شادی کر سکتا ہے، ورنہ تو 2-3 شادیاں کر کے انسان دلال ہی بنا رہے گا، یہ چوکی داری بنا رہے گا، وہ کوئی دیکھتا رہے کوئی غلط منہ تو نہیں مار رہی۔ تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ بے معنی سی باتیں کرنا، اور یہ وہ، اور جہاں تک اطمینان اور یقین نہ ہو تو وہاں پہ تو شادی بالکل کامیاب نہیں ہوتی، چاہے 1 ہو 2 ہو 3 ہو 4 ہو۔ تو لہٰذا بہت زیادہ یہ چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں، اور آج ہمارے معاشرے میں جو خاندانی نظام تباہ ہو رہے ہیں، اور جو لو میرج کے نام پہ بے یقینیاں بڑھ رہی ہیں، یا جو ارینج میرج خراب ہو رہی ہیں، اس کی یہی وجہ ہے کہ کردار کی خوبصورتی نظر نہیں ہے، نہ ارینج میرج میں، نہ لو میرج میں، اور نہ ہمیں کسی اپنے فرائض کا پتہ ہے، اور نہ ہمیں قربانی دینا آتی ہے، نہ ہمیں صبر ہے، نہ تحمل ہے، اور نہ ہم اچھے انسان ہیں، اور نہ مرد کی حوالے سے نہ کوئی اچھی بیوی نظر آتی ہے، اور یوں کلیشز جنم لیتے ہیں۔ اور آج میڈیا کی زینت جو خبریں مان رہی ہوتی ہیں، اور جو اولاد کے مستقبل تباہ ہو رہے ہوتے ہیں، اور جو قتل و غارت کی لامتناہی داستانیں، اور ٹھرکی قسم کا لو، اور تھکی ہوئی مرغیاں، تھکے ہوئے مرغے، تو یہ چیزیں اچھی نہیں، کیونکہ ایک بندہ کیا، میں اب مزید لوگ کہیں گے کہ میں تنقید کر رہا ہوں، بہت زیادہ تنقید نہیں کر رہا، میں حقائق پہ مبنی بات اس لیے کرتا ہوں کہ معاشرے کی جو تذلیل دیکھتا ہوں تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یہاں پہ انسانوں کو جینا ہی نہیں آتا کہ زندگی ہے کیا۔ تو لہٰذا بے معنی سی چیزوں سے، اور جس طرح سوشل میڈیا کے ذریعے غلط قسم کا عشق پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور جس طرح غلط تھنکنگ مینٹالٹی سیٹ کی جاتی ہے فلم اور انڈسٹری کے والے سے، یوٹیوب پہ غلط کنٹینٹ ڈال کے، تو پھر اس طرح کے عشق پیدا ہونے جو ہمارے معاشرے میں پیدا ہو رہے ہیں، پھر حق و یقین پیدا نہیں ہونا، اچھی شخصیات پیدا نہیں ہوئی، اور یہ معاشرے میں تباہی بدعقول جنم دے گی۔ اوکے، خدا حافظ، میں آپ سے جاتا ہوں۔